وصحبه المقربين الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدر ذی وقار حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محی الدین حسن صاحب، منتظم اعلیٰ جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محی الدین حسین صاحب، سرپرست اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان مکرم جناب مجاہد ملت خرم نواز گنڈا پور صاحب، ارکان تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، اس عظیم الشان فقید المثال سیرت کانفرنس، میلاد کانفرنس کا یہ عظیم ماحول دیکھ کر، یہ جذبہ دیکھ کر، یہ والہانہ آپ سے لگاؤ اور گہری وابستگی اور تعلق دیکھ کر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور سچی بات یوں محسوس کر رہا ہوں، آپ کے جذبات کو دیکھ کر اب عام انداز سے تقریر کرنا، گفتگو کرنا مجھے اس کی بجائے جس طرح اکبر نے کہا تھا وہ زیادہ مناسب محسوس ہو رہا ہے کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، تو خام دلوں کے عنصر پر تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ابھی مجھ سے قبل حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظل العالی، اور ان سے پہلے برادر گرامی قدر حضرت علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے بہت ایمان افروز، بصیرت آمیز تقاریر، خیالات اور خطابات سن چکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے میں جو کچھ کہنا تھا اس کی بنیادیں رکھ دی۔ میں نے سورہ الکوثر اسی مناسبت سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیہ مبارکہ میں جو کچھ فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا خوبصورت انداز سے کیا۔ 1,24,000 نبی پیغمبر رسول ہادی بن کر، اپنے وقت کے رہنما بن کر، اپنی امت کے مربی، مزکی، معلم بن کے تشریف لائے، مگر شاعر کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آج جن کی یاد میں، آج جن سے اظہار محبت کے لیے اس بزم کو سجایا گیا، ان کے حوالے سے سورہ الکوثر کا ترجمہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ آمنہ کے لال آئے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
میرے آقا علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث ہے. جامع ترمذی سے مجھے یہ بھی یاد آیا اور حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب کی میں حکمت فراست اور بصیرت کو داد دیے بغیر رہ نہ سکا کہ میلاد کانفرنس میں ایک اہل حدیث کو بلایا. میں نے جامع ترمذی کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ یہ کلمہ میلاد یہ امت کا مشترکہ ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے مناقب کے کتاب میں جو ابواب باندھے ان میں ایک باب ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اسی کی مناسبت سے موضوع منتخب کیا اور ان حدود و قیود کا اہتمام کیا کہ قیامت تک آپ 37 یہ کانفرنس ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے انشاءاللہ جس بصیرت، جس فراست، جس حکمت، جس دانائی اور جس وسعت اور جامعیت کے ساتھ آپ نے یہ موضوع منتخب کیا، انشاءاللہ قیامت تک یہ کانفرنس کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ بہت عنقریب بہت جلد یہ پوری امت کی مشترکہ آواز ہوگا انشاءاللہ الرحمن. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سورہ الکوثر کی اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں سیرت طیبہ کا ایک واقعہ درج کیا ہے. نماز عشاء کا ٹائم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مسجد نبوی بھری ہے، انتظار ہو رہا ہے آقا کا. آپ تشریف لائیں، امامت فرمائیں. آپ ذرا تاخیر سے تشریف لاتے ہیں، تاخیر سے فائدہ صحابہ اٹھا کر آپس میں گفتگو شروع کرتے ہیں. موضوع شروع یہ کیا، پہلے نے کہا میں سوچ رہا تھا اللہ خالق و مالک ہے، اس نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، خلیل اللہ بنایا. سب صحابہ نے سبحان اللہ واہ واہ کہا. اب موضوع مل چکا ہے. کسی نے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کی بات شروع کر دی، کسی نے نوح علیہ السلام کے رجیع اللہ ہونے کی بات کی، کسی نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی بات کی، کسی نے اللہ جناب یوسف کے صدیق اللہ ہونے کی بات کی، کسی نے داؤد علیہ السلام کے خلیفۃ اللہ ہونے کی بات کی، کسی نے آدم علیہ السلام کے صفی اللہ ہونے کی بات کی، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ روح اللہ ہونے کی بات کی. فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان تشریف لا چکے تھے. مسجد نبوی کے ایک پلر جو کھجور کے تنے سے بنا ہوا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے تلامذہ، اپنے رفقاء، اپنے پیارے شاگردوں اور صحابہ کی باتیں سن رہے تھے. صحابہ کو اندازہ نہ ہو سکا جب ان کا موضوع جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک گیا تب آپ آگے بڑھے. فرمایا تم نے جو باتیں کی میں نے سن لی مگر تم نے موضوع مکمل نہیں کیا، میں کرتا ہوں. فرمایا تم نے سچ کہا، میرے بابا آدم آئے صفی اللہ بن کر آئے، نوح علیہ السلام کی باری آئی نجی اللہ بن کر آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے خلیل اللہ بن کر آئے، میرے بابا اسماعیل آئے ذبیح اللہ بن کر آئے، موسیٰ کا وقت آیا کلیم اللہ بن کر آئے، جناب عیسیٰ آئے روح اللہ کلمت اللہ بن کر آئے. اللہ وإنی حبیب اللہ، اور جب میں آمنہ کا لال آیا تو میں حبیب اللہ بن کر آیا. جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الافزی، امام عبدالرحمن مبارک پوری شرح میں لکھتے ہیں حبیب اللہ میں کمال پایا جاتا ہے، جامعیت پائی جاتی ہے. جو حبیب اللہ ہوتا ہے وہ صفی اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ نجی اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ خلیل اللہ بھی ہوتا ہے، وہ کلیم اللہ بھی ہوتا ہے، وہ کلمت اللہ بھی ہوتا ہے، وہ روح اللہ بھی ہوتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں میرے آقا آئے حسینوں میں احسن بن کر، آپ آئے جمیلوں میں اجمل بن کر، آپ آئے علیوں میں اعلیٰ بن کر، فاضلوں میں افضل، کریموں میں اکرم، علیوں میں اعلیٰ، طاہروں میں اطہر،
اور حامدوں میں جناب محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے. ہر سپرلیٹو ڈگری، ہر خوبی، ہر بڑائی، ہر عظمت کی سپرلیٹو ڈگری، افعال و تفضیل اللہ نے میرے آقا کے لیے مخصوص فرمایا. تو یہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو وہ پیغمبر دیے جن جیسا پیغمبر اس کائنات میں کوئی نہیں آیا، نہ قیامت تک کوئی ایسی ہستی آئے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء. الله أكبر. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ابھی ہمارے نعت خان نبی پاک کے اشعار پڑھ رہے تھے. اللہ کی قسم وہ نبی پاک کا نام لے کر وہ نبی کی شان بلند نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی نعت کو مزین اور خوبصورت بنا رہے تھے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. درمیانی آیت ادھار کرتا ہوں، آخری آیت پر موجودہ حالات کے تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان فرمایا جو میرے نبی کا مخالف، نبی کا دشمن، رسول اللہ کا گستاخ، میرے محبوب کا بے ادب ہے، هو الابتر، میں اللہ اس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کر رہا ہوں. اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے. سید ریاض شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. یہ 5th جنریشن وار ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، فراست چاہیے، بڑائی چاہیے، حکمت چاہیے. اتقوا من فراست المؤمن. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت شاہ صاحب نے فرمائی، ان موجودہ حالات میں آپ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں. اللہ نے ایک مخلص لوگ کی آپ کو بڑی ٹیم عطا کر دی ہے. لوگوں کے دلوں میں احترام اور محبت موجود ہے. بین الاقوامی برادری میں آپ کا تشخص، تعارف، شناخت موجود ہے. میں ان ساری چیزوں کی بنیاد پر آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ نبی پاک کی ناموس کی حرمت کے لیے، حفاظت کے لیے، تقدس اور تحفظ کے لیے انشاءاللہ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان دامے درمے قدمے سخنے آپ کے ساتھ ہوگی. اور آپ نے جس بصیرت اور فراست کے ساتھ پہلے بھی یہ معاملات طے کیے ہیں، میں توقع رکھتا ہوں فرانس کے اس بے شعور انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا. میرے آقا نے کسرا کے بارے میں فرمایا تھا، اس کی گستاخی کا سن کر اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، بل مزق ملکا، اس نے اپنی سلطنت کو پھاڑا ہے، اس نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جو بھی رسول اللہ کی گستاخی اور بیعت بھی کرتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا اپنا ہی مارتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آقا کی توہین کرنے والے سن لیں، میرے آقا کی حفاظت عرش والا رب کر رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے آقا اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی ذکر ہے، میرے محبوب کی سیرت، آپ کی اوصاف وہ بھی ذکر ہے. میں دونوں کی خود حفاظت کر رہا ہوں. آسمان پہ تھوکنے والا اپنے چہرے پہ تھوکتا ہے. آسمان دنیا کا سب سے بڑا آفتاب و مہتاب اگر ہے، آمینہ کا لال ہے، فاطمہ کا بابا جان ہے، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ السلام. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے اندر. نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے ایک موقع پہ کہا تھا اب تو قریشیوں کی بدتمیزی کی حد ہو چکی ہے. انہوں نے آپ کا نام بگاڑ دیا، وہ آپ کا نام نعوذ باللہ مزمم کہہ کے آپ کو برا کہہ رہے تھے. میرے آقا کی بصیرت دیکھیے، فرمایا اما تعجبون، اس بصیرت کے وارث میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، آپ کی ٹیم ہے. اللہ آپ کو توفیق اور دے. میرے آقا نے کس بصیرت کا ہمیں ورثہ دیا. فرمایا اما تعجبون کیف صرف اللہ عنی شتم قریش. تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ نے قریشیوں کی بدتمیزی سے مجھے کیسے بچایا. یسبون مزمما وانا محمد. وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے تھے، کون ہے مزمم کون نہیں وہ جانے، مزمم جانے. میرا نام انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد انا باویں دشمن علاون
लब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਪਕਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਸਮਸਾ में यो गीत गांदा चला जा ना मोहम्मद वाला कालजे ठारदा नबी पाक ने की बदतमीजी के गुब्बारे से हवा निकाल दी। मुझे ये बतलाएं और मिनहाजुल कुरान लाहौर का ये मजमा है, ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये लाहौर का मजमा इतना बड़ा नबी पाक के दीवानों का। अल्लाह अल्लाह दबी आग जिगर की अभी बुझी तो नहीं, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, जफा की टैग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान अगर झुकी तो नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें अमन का रास्ता दिखाया, मोहब्बत का रास्ता दिखाया, बसीरत का रास्ता दिखाया। इसलिए ये कहता हूँ इनसे बता दे, फरास वालों से कह दे, अगर कोई नबी पाक का हुलिया मुबारका जो शमाइल तिरमिज़ी में मौजूद है, हदीस की कुतुब में मौजूद है, उसको सामने रखकर कोई मुसव्विर मुसलमान जमजम से वुजू करके आका के मुआजा शरीफा के सामने बैठकर आपकी तस्वीर बनाए और हमें लाके दिखाए, हम उस तस्वीर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तस्वीर को तस्लीम नहीं करते, जब तस्वीर नहीं है तो खाका कैसे बन सकता है? मेरे आका का ये खाका नहीं है, ये खाका तुम्हारे किसी और का होगा। नबी पाक के खाकों से अल्लाह ने आपको बुलंद रखा है। आका फरमाते मर्रानी फिल मनाम फकद रानी फ़इन्न शैताना ला यतमस्सरु बी, जो मुझे खाम में देखेगा उसको यकीन करना चाहिए उसने मुझे ही देखा। इसलिए कि शैतान न मेरी शबी बन सकता है न मेरी मिसल बन सकता है। जब शैतान के पास ये हिम्मत नहीं तो शैतान के किसी चेले के पास आका का खाका बनाने की जरूरत कैसे हो सकती है? ये खाका तुम्हारे बाप का होगा, तुम्हारे किसी बड़े का होगा। मोहम्मद मुस्तफा का खाका इस कायनात में नहीं बन सकता, लेकिन तुमने गुस्ताखी की है, उसकी सजा रब भी तुम्हें देगा। और हम भी इंशाअल्लाह बसीरत के साथ, इल्म के साथ, फरासत के साथ, डायलॉग के साथ, दलाइल के साथ, इल्म के साथ इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की क़ियादत में तुम्हें जवाब दे के छोड़ेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी को इस अज़ीमुश्शान खिताब पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो मुझे इसी तरह अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी, उनका खिताब वो भी बड़ा पुरमग़ज़ और पुरहिकमत था, मैंने सुना। अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब का खिताब बहुत अज़ीमुश्शान पैगाम था, वो मैंने भी आपने भी सुना। और अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी इतना खूबसूरत खिताब किया, मेरा जी करता है कि उन्हें कहूँ कि किसी वक्त टिकट लेके मेरे पास कनाडा आ जाएं और चंद दिन मेरे पास मेहमान रहें, मैं उन्हें अपना प्यार दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। खड़े हो जाएं।
आका के नजारे को मुस्कुराते हैं जरा झंडों को लहराओ जरा को लहराओ मेरे आका की आमद का इस्तकबाल करें को लहराओ जरा हाथों को लहराओ जरा झंडों को लहराओ जरा हाथों को लहराओ यही वो काम है जिसे यही वो काम है जिसे मुसलमान जन्नत पाते हैं क़यामत मेरे आका के नज़ारे को मुस्कुराते हैं क़यामत मेरे आका के नज़ारे को। आखिरी बात मेरे आका का नाम लेने ये खाके बनाने वालों को पता चले मिनहाजुल कुरान के लोग हुजूर से कितना प्यार करते हैं। पुकारो या रसूल अल्लाह 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 हाज़रीन गिरामी आपके और हुजूर शेखुल इस्लाम मिलाद की रतियां धूम ये थी एक राज दुलारा आवत है एक राज दुलारा आवत है यासीन ने कहा जब बिस्मिल्लाह हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह इल्मां ने पुकारा सवारा आवत है वो रब का सवारा आवत है मिलाद की रतियां धूम यदि एक राज दुलारा आवत है एक राज दुलारा आवत है जिब्रील अली ये कहते चले जिब्रील अली ये कहते चले ए अर्शिया तो मेरे बाग जगे ए फर्शिया तो मेरे बाग जगे ताजीम को सब हो जाओ करे ताजीम को सब हो जाओ करे सरदार
تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی شماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین.